نون لیگ کس کس کو MNA بنوانا چاہتی ہے، اچھا، اور کس کو وہ MP کے قابل سمجھتی ہے، بس یہ فیصلہ کرنا۔ اچھا جی، اچھا، یہ اسے بھی لوگوں کی ضرورت ہے نا۔ اب ظاہر ہے اسمبلی میں 266 سیٹیں ہیں جس پہ براہ راست الیکشن ہونا ہے، تو 266 میں سے کچھ لوگ ایسے تو رکھنے چاہیے نا کہ بھائی ان کو تو ہم نے MNA بنوانا ہے اور ان کا صرف نام دینا ہے، اسی طرح کچھ لوگ ان کو MPA بنوانا ہے اور باقیوں کا صرف نام دینا ہے۔ اچھا، تو وہ اس کے لیے لاٹ بھی ڈالی جا سکتی ہے، قرآن اندازی بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے خالی نام بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میاں صاحب اگر اتحاد کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہے ہیں، تو یہ بڑھتے ہوئے روابط تو خوش آئند بھی ہو سکتے، کیوں تنقید کی جا رہی ہے میاں صاحب پر؟ کیونکہ دیکھیں اگر سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے بڑھیں گے، سیاسی ہم آہنگی بڑھے گی، جس کی اس وقت ہماری سیاست کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو کیوں میاں صاحب کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک تو پہلے عظمیٰ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آہنگی کس کے درمیان ضروری ہے؟ ہم آہنگی مخالف قوتوں کے درمیان ضروری ہوتی ہے نا، جو ایک ہی سائیڈ کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگی، ان کو آپس میں ہم آہنگی کیا کرنی، آرکیسٹرا بنانا۔ ہماری سیاست میں بھی اس وقت ہم آہنگی کی تو ضرورت ہے۔ آرکیسٹرا میں اور ہم آہنگی میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، ایک طرف پورا آرکیسٹرا جنوری معاف کیجئے گا پچھلے سال اپریل 2022 سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس آرکیسٹرا میں کسی کا ایک کردار ہے، وہ کوئی وائلن بجائے گا، کوئی سرنگی بجائے گا، کوئی طبلہ بجائے گا، کوئی ڈرم بجائے گا، اور کوئی اس میں لیڈ سنگر ہوگا۔ اس وقت اس آرکیسٹرا میں لیڈ سنگر کی جو حیثیت ہے وہ سب کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کس نے دوسرا کردار ادا کرنا ہے، اور بعض جو بالکل نو آموز موسیقار ہوتے ہیں نا، انہیں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ڈفلی دے کے سائیڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ بوقت ضرورت صرف ٹن کرتے ہیں، تو وہ کچھ لوگ اس طرح پہ ہوں گے کہ وہ سائیڈ پہ کھڑے بالکل ایک ہلکا ہلکا جل ترنگ بجا رہے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ آرکیسٹرا میں ہم آہنگی تو ہے آلریڈی، ہم آہنگی تو مخالف اور متحارب قوتوں کے درمیان ہوتی ہے، اس طرح کی ہم آہنگی کی کوئی کوشش جو ہے وہ تو پاکستان یعنی اگر پی ٹی آئی سے رابطہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم آہنگی۔ بات ہی یہ ہے، یہ سب ایک ہے، کیا ایک نہیں تھا PDM اور اس کے اتحادیوں کی حکومت؟ کیا ایک نہیں تھی؟ بالکل ایک تھی نا۔ اور کیا 2 صوبوں میں الیکشن کسی PMLN نے روکا یا پوری سب جماعتوں نے مل کے روکا؟ سب جماعتوں نے مل کے روکا۔ دستور کا مذاق کس نے اڑایا؟ سب جماعتوں نے مل کے اڑایا یا ان میں سے کسی ایک جماعت نے اڑایا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھائی راستہ روکنا ہے تحریک انصاف کا، اس کے لیے اب بالکل اتحاد بننا چاہیے، پولیٹیکل اتحاد بنتے رہتے ہیں۔ یہ جو سارے اتحاد ہیں یہ کیوں ہے؟ کیوں PTI کو PTI ہینڈل نہیں ہو پا رہی؟ اب حالانکہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو PTI ہینڈل ہو نہ ہو، PTI ہینڈل نہیں ہو پا رہی، عوام ہینڈل نہیں ہو پا رہی ابھی۔ دیکھیے اصل بات تو یہ ہے، وہ جو اصل بات ہے کہ میاں صاحب، اصل بات یہ ہے کہ میاں صاحب ہمارے وزیر اعظم، اچھا، اور انہیں کسی اور تردد کی ضرورت۔ آپ نے مظہر عباس صاحب سے سوال کیا کہ اس صورتحال میں جو الیکشن ہوگا اگر ہم اسے 2018 کے پیمانے پر رکھ کر دیکھیں تو کتنا شفاف ہوگا، کتنا صاف ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خورشید شاہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح جو حکومت زبردستی کی لائی جائے گی وہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گی۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نئی حکومت بننے کے بعد کیا ہم مزید بحران دیکھیں گے یا سچویشن سٹیبلٹی کی طرف جائے گی؟ جب بھی ہوتا ہے، جب بھی الیکشن کے اوپر سوالیہ نشان ہو تو بحران پیدا ہوتا ہے، حکومت نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ آپ 1977 کا الیکشن دیکھ لیجیے، اس میں کیا ہوا تھا؟ 1977 کے الیکشن میں جو حکومتی پارٹی تو جو اس کیس میں پیپلز پارٹی تھی، اس نے باقی جماعتوں کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو اس وقت نگران حکومتیں تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہیں۔ مطلب اس نے بڑے پیمانے پہ ریگنگ تو جو ہوئی سو ہوئی، کینڈیڈیٹس ہی نہیں کھڑے ہونے دیے۔ تو جب کینڈیڈیٹس ہی نہیں کھڑے ہونے دیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیا کرائسس نہیں پیدا ہوگا؟ اس کے بعد کرائسس پیدا ہوگا۔ آپ تھوڑے دن اس کو لٹکا سکتے ہیں، تھوڑے دن بعد آگے پیچھے جا سکتی ہے، لیکن وہ کرائسس پیدا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس الیکشن میں آپ اپنے ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو دور رکھیں گے، اس الیکشن سے دور رکھیں گے، تو دنیا کا اس پہ بھروسہ کیا ہوگا؟ تو کیا دنیا سے ڈیل نہیں کرنی؟ بالکل۔ جب دنیا سے ہمارے وہ لیڈر ڈیل کر رہے ہوں گے جن کے بارے میں دنیا کو پتا ہوگا کہ یہ کیسے تشریف لائے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا ڈیل کریں گے؟ بہت سارے سوالات تو آپ اور ہمارے ماضی میں تجربات بھی تو دیکھیے، ماضی میں ہمارے پاس ظفر اللہ جمالی بھی وزیر اعظم تھے، چودھری شجاعت حسین بھی وزیر اعظم تھے، شوکت عزیز بھی وزیر اعظم تھے۔ کون ڈیل کرتا تھا ان سے؟ پوری دنیا میں بس یہ جاتے تھے اور آتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہی صورتحال ہے اب بھی۔ تو لہٰذا پاکستان کی جو مقبول قیادت ہے وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آئے گی
تو دنیا کے سامنے پورے قد کے ساتھ کھڑی ہو سکے. 90 ڈیز کی وہ جو ایک آئینی مدت تھی اس سے تو یہ نگران حکومت آگے جا چکی, تو پھر ایسی صورتحال میں بھی اگلے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کیسے ہوتا ہے؟ عظمیٰ جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ ایک مجموعہ ہے, ایک اکائی ہے. اس اکائی کے اندر اس کو قائم رکھنے کے لیے مختلف طریقے ہیں جنہیں ہم آرٹیکلز کہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دستور کا تو بنا دیا مذاق, اور اس دستوری اچار جو اس وقت ہمیں دستیاب ہے اور اس میں طرح طرح کی تشریحات کا جو ہم نے تیل ڈالا ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیے جنوری میں اسمبلیاں ٹوٹی, الیکشن ہو جانا چاہیے تھے اپریل میں. 90 دن کے اندر الیکشن ہو جاتے تو کیا ہم اس صورتحال کو فیس کر رہے ہوتے؟ نہیں, ظاہر ہے نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. جب ہم نے دستور کے اوپر عمل درآمد مشکل بنا دیا بلکہ ناممکن بنا دیا, اور اس کام میں پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے, یعنی اس کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون, نہیں نام بار بار لینے چاہیے, دستور کا مذاق کس نے بنایا؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم, پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اسحاق ڈار صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان, MQM, یہ سارا جو گروہ سیاست کارا تھا, اس نے مل کے دستور کے ساتھ جو کھلواڑ کیا, یہ اس کے نتائج ہیں کہ ایسی صورتوں سے آپ گزر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اور یہ کرائسس ابھی ختم نہیں ہوں گے, یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے.